السلام علیکم ناظرین، دو رائے میں خوش آمدید۔ میں افتخار شیرازی۔ آج کے شو میں ہماری مہمان شخصیت ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، پنجاب کے سابق وزیر قانون رہے ہیں، اس کے علاوہ اس وقت بھی مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں، بڑے سینئر سیاستدان ہیں۔ میری مراد رانا ثناء اللہ صاحب سے ہے۔ آج کے شو میں ہمارے مہمان ہیں۔ سر بہت شکریہ رانا صاحب وقت دینے کے لیے۔ جی شکریہ۔ اور آج سر کیوں نہ کچھ پازیٹیو شروعات کریں، اور اس شو میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 14 اگست کو پرائم منسٹر آف پاکستان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے بڑے کو مثبت اشارے دیے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ریمیٹنسز گویا کہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں، اور بالخصوص انہوں نے کہا ہے کہ جی آئی پی پیز کے ساتھ نئے معاہدے کیے گئے ہیں اور مستقبل قریب میں پاکستان کے عوام کو بڑی سستی نرخوں پہ بجلی ملنے جا رہی ہے۔ سر سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، بطور پاکستانی آپ بھی خوش ہیں کہ چیزیں کچھ پازیٹیو ہو رہی ہیں؟ جی بالکل، جو ہے وہ ہر پاکستانی کو خوش ہونا چاہیے اگر چیزیں جو ہے وہ پازیٹیو سائڈ پہ جائیں تو، لیکن اگر پازیٹیو سائڈ پہ نہ جا رہی ہوں اور کوئی جو ہے وہ اسی طرح سے مسلسل اپنا جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لے رہا ہو، جس طرح سے 2014 سے کبھی کنٹینر پہ چڑھ کے اور کبھی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے اور کبھی آن دی فلور آف دی ہاؤس لیا جا رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر اور زیادہ افسوس کرنا چاہیے اور زیادہ جو ہے وہ فکر مندی ہونی چاہیے۔ دیکھیں دنیا جو ہے وہ رکی ہوئی ہے پچھلے 4-6 ماہ سے، تو جب ایک دفعہ اب جو ہے یہ رکاوٹ یا کرونا کی جو پابندیاں ہیں، جو لیمیٹیشنز ہیں، یہ ختم ہوں گی تو ایک دفعہ تو وہ چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی کہ وہ جو 6 ماہ تک جو معاملات نہیں ہو سکے، اگر کسی نے کوئی ادائیگی کرنی ہے تب بھی، اگر کسی نے کوئی چیز لینی ہے دینی ہے، تو یہ ساری چیزیں، لیکن پتہ تو اس وقت چلے گا کہ جب نارمل حالات ہو کے تو پھر معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ تو ابھی تک جو صورتحال ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ تو اب مرنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا ہے، اس کی جو حالت ہو گئی ہے، جو مہنگائی نے اس کی حالت کر دی ہے، تو اس میں تو کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ اور دوسرا جو ہمارے معاشی حالات ہیں وہ لگ تو یوں رہا ہے کہ جب دوبارہ سے ہمیں جو ہے وہ اپنی تمام ذمہ داریاں بھی ادا کرنی پڑیں گی، ابھی تو صرف ہم نے امداد لی ہے اور قرضے لیے ہیں، اور ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوسٹ پون ہوئی ہیں دسمبر کے بعد، تو جب وہ بھی پوری کرنی پڑیں گی تو پھر کس بھاؤ بکے گی، وہ صورتحال جو ہے وہ پریشانی کا باعث ہے۔ اور اس کے اوپر ابھی سے کوئی پیش بندی جو کہ پچھلے 2 سال میں تو یہ نہیں کر سکے، اگر اب کر لیں تو بڑی مہربانی ہے ان کی، اور بڑا اچھا ہوگا اگر ہو سکے تو۔ صحیح رانا صاحب، انفیکٹ اگر ہم احتساب کی بات کریں تو جب سے حکومت اقتدار میں آئی ہے تو اپوزیشن کا بالخصوص نون لیگ کا یہ بیانیہ رہا ہے کہ یہ جو نیاب کی کارروائیاں ہیں یہ اپوزیشن سینٹرک ہیں، لیکن سر اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی ارکان کو بھی بلایا جا رہا ہے، اور بالخصوص پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بھی ایک کیس کے اندر نیب نے طلب کر لیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں بیلنس ہونے جا رہی ہیں؟ اب نیب تمام جو ہے وہ سیاسی رہنماؤں کو، تمام جماعتوں کو ایک آنکھ سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں اس طرح کے بلف کھیلنے سے اور اس طرح سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ نیب جو ہے وہ ایز انسٹیٹیوشن اس کی کوئی پوزیشن نہیں، اور اسے جس طرح سے کٹ پتلی اور یرغمال بنا کے جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے، اور جس طرح سے نیب کے جو اعلیٰ عہدوں پہ فائز لوگ ہیں، جس طرح سے ان کو جو ہے وہ یعنی بلیک میل کیا جا رہا ہے، یہ باتیں اگر کہیں سامنے آ گئیں تو میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ قیامت کا منظر ہوگا۔ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں پہ یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے رانا صاحب، انفیکٹ اس وقت جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلایا گیا یہ جسٹ بیلنسنگ ایکٹ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا، اور آپ کے خیال میں ان کو کلین چٹ مل جائے گی؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں سر؟ کلین چٹ کیا اس کو ملنی ہے، اس کو ایسے ہی چلائے رکھیں گے۔ معلوم جبہ بھی تو چل ہی رہا ہے نا، بی آر ٹی بھی چل رہا ہے، اسی طرح سے یہ بھی چلتا رہے گا۔
ادویات کا سکینڈل جو ہے وہ بھی چل رہا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ چینی ڈکیٹی جو ہے 250-300 ارب کی وہ بھی چل رہی ہے، آٹا ڈکیٹی بھی چل رہی ہے، یعنی ساتھ ساتھ انکوائری بھی چل رہی ہے، ساتھ ساتھ ڈکیٹی بھی چل رہی ہے، دونوں کام ہی چل رہے ہیں، وہ چلتے رہیں گے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ اب میڈیا کو جس طرح سے جو ہے وہ پابند کیا گیا ہے، اب کون سا چینل ہے کہ جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق کر سکتا ہے؟ لیکن یہ لوگوں کے ضمیر کو آپ کب تک جو ہے وہ سلائے یا مردہ بنائے رکھیں گے؟ آخر یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک وقت پہ آ کے جو ہے وہ پھر بالکل جو ہے وہ پھٹ جاتی ہیں یا فلیش ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو رانا صاحب کچھ بات ہم کر لیتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ پچھلے دنوں احتساب میں کے سامنے پیش حکام کے سامنے، اگرچہ وہ نہیں ہو سکا سوال و جواب، لیکن سر جو واقعہ ہوا گورنمنٹ کا تو آج بھی کہنا ہے، اور لاہور میں بیٹھے شیخ رشید صاحب پریس کانفرنس فرما رہے تھے، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ پورے پاکستان سے لوگوں کو بلایا گیا اور یہ نون لیگ تھی جنہوں نے ان کو پتھروں سے مسلح کیا۔ اب وہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو حکومت کی جانب سے حملہ ہوا ہے۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کی پاکستان میں بھی اور پنجاب میں بھی، میں پنجاب پریزیڈنٹ ہوں، کوئی ایک بیان، کوئی ایک کال دکھا دیں کہ ہم نے کہا ہو کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہاں پہ لوگ جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ جمع ہوں۔ ہمارا صرف یہ تھا کہ ہم ذمہ دار لوگ جو ہیں، جس میں اراکین اسمبلی ہیں یا جس میں عہدیدار ہیں، وہ وہاں پہ موجود ہوں گے اظہار یکجہتی کے لیے، اور اس ظلم کے خلاف، اس زیادتی کے خلاف جو ہے وہ وائس کرنے کے لیے کہ دیکھیں وہ نوٹس آپ نے شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، وہ نوٹس بتا رہا ہے کہ یہ بلانے کا کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا۔ یعنی مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ جی آپ نے فلاں فلاں موضع میں آپ نے زمینیں خریدی ہیں تو ان کا جو ہے وہ ریکارڈ دیں، وہ بھائی ریکارڈ پٹواری کے پاس ہوتا ہے یا لوگ گھروں میں لے کے بیٹھے ہیں؟ اور پٹواری جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے، ریکارڈ تو آپ کے پاس ہے۔ پھر یہ کہنا کہ وہ اراضی جو ہے وہ آپ نے فروخت کی ہے یا نہیں کی، وہ بھائی فروخت کی ہے تو وہاں پہ انتقال درج ہوگا، اگر نہیں کی تو پھر بھی درج ہوگا۔ ایک خاتون جو ہے وہ گھر میں کوئی یہ سارا پٹوار خانہ لے کے بیٹھی ہے، پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ وہ اراضی جو ہے وہ زرعی مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے یا کمرشل مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیز بھی جو ہے یہ کسی عام شہری نے بتانی ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا کہ کون سا موضع، کون سا چک، کون سا قلعہ نمبر جو ہے وہ کمرشل ہے اور کون سا جو ہے وہ زرعی ہے؟ پروگرام ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب سے گفتگو جاری رہے گی۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ رانا صاحب، اس نیب نے بھی تو گورنمنٹ کے کسی ریکارڈ سے چیزیں اسٹیبلش کی ہوں گی کہ شاید جو ان کے نام پہ 200 کلان اراضی ہے وہ شاید کوئی لیگل نہیں ہے، یا اس کے اندر کچھ نہ کچھ ان کو ابہام نظر آیا ہوگا نا سر؟ تو پھر نوٹس میں لکھتے نا، تو میرے بھائی نوٹس میں لکھتے نا کہ 200 کنال اراضی سچ اینڈ سچ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ اپنے نام لگوائی ہے۔ وہ نوٹس آپ پڑھ لیں، اس میں تو کوئی 200 کنال نہیں ہے، اس میں تو یہی چیزیں ہیں جو میں نے کہی ہیں، کسی 200 کنال کا ذکر نہیں ہے۔ یہ تو میڈیا پراپیگنڈا ہے نا۔ یعنی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کسی پارٹی کے لیڈر کو بلانے سے پہلے 8 دن اس کے خلاف میڈیا ٹرائل کریں، اس کے خلاف پراپیگنڈا کریں، اس کے خلاف جو ہے وہ اشتہار دیں کہ جی اتنے ہزار کنال، اتنے ہزار ایکڑ سرکاری اراضی فلاں یہ وہ، تو پھر کیا اگر وہ لیڈر ہے، اگر وہ جینون لیڈر ہے، تو پھر کیا وہاں پہ کوئی بندہ نہیں آئے گا؟ وہاں پہ تو لوگ آئیں گے۔ پھر آپ جو ہے وہ اپنے دفتر کو 2 کلومیٹر سے چاروں طرف سے آپ اس کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیں، آپ اس کو سیل کر دیں، لوگوں کو پیدل 2 میل جو ہے وہ چل کے جانا پڑے۔
رانا صاحب ماشاءاللہ آپ بھی جینوئن لیڈر ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی جینوئن لیڈر ہیں. آپ بھی جب عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں بڑے ہجوم ساتھ تھے. شہباز شریف بھی جب جاتے ہیں تو بڑا ایک ہجوم ساتھ ہوتا ہے, لیکن کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اتنا بڑا یہ ہنگامہ کیسے ہو گیا. گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ کیونکہ سوالوں کے جواب نہیں تھے لہٰذا ایشو سے جان چھڑانے کے لیے اور اس کو کسی اور طرف دھکیلنے کے لیے سارا ڈرامہ کیا گیا, اور جواب ابھی تک نہیں دیا جا رہا کہ جو پوچھا گیا نائب کی طرف سے وہ نہیں بتایا جا رہا مریم نواز صاحبہ کی طرف سے. نہیں, پہلی بات تو میں نے کہا ہے کہ یہ نوٹس آپ کے پاس کاپی ہوگی, میرے پاس کاپی ہے. اگر آپ کہیں تو میں اس کا جو ہے وہ ایک واٹس ایپ جو ہے وہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. سوال تو ہے ہی کوئی نہیں, کس سوال کا جواب دیں آپ مجھے؟ یعنی سوال تو ہے ہی کوئی نہیں, سوال کس کا جو ہے وہ جواب دیں. اور باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے, ہم 1.5 گھنٹہ یعنی میں اس دن نیب کا جو گیٹ ہے میں 5 گھنٹے وہاں دھوپ پہ کھڑا ہوا ہوں. میرے ساتھ باقی ایم این ایز تھے, ایم پی ایز تھے, ورکرز تھے, اور تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ باہر گاڑی میں وہ اسی گیٹ کے سامنے ہی تقریباً وہ کھڑی رہی ہیں. اور ہم ان کو بار بار کہتے رہے کہ بھئی وہ پتھراؤ والا معاملہ ختم ہو گیا, وہ ٹیئر گیسنگ والا معاملہ ختم ہو گیا, آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ اپنا منتشر کر دیا. اب یہ گاڑی ہے سامنے, اس میں مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہیں, یہ آپ کا گیٹ ہے, آپ گیٹ کھولیں, ان کی اکیلی گاڑی اندر جائے گی, وہ اپنے جواب لے کے آپ جواب لے لیں. پھر یہ کہنے لگے جی نہیں, ہم نے تو آپ کو اندر داخل ہی نہیں کرنا, ہم نے پیشی منسوخ کر دی ہے. پھر میں نے کہا کہ اچھا چلے آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ ہمیں لکھ کے دے دیں کہ آپ نے پیشی منسوخ کر کے. نہیں جی ہم لکھ کے نہیں دے سکتے. اچھا میں نے کہا چلیں آپ ایسا کریں کہ میڈیا یہاں پہ کھڑا اس کے سامنے آ کے کہہ دیں کہ آپ نے پیشی منسوخ کر دیا. کہتے جی نہیں ہم نے یہ بھی نہیں کہنا. تو میں نے کہا کہ چلیں پھر کم از کم جو ہے وہ آپ سرکاری طور پہ پریس ریلیز جاری کر دیں کہ جی ہم وہ سوچتے ہیں. 2 گھنٹے بعد وہ پریس ریلیز جاری کیا. بھی ہم تو کھڑے رہے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ جواب دینے کے لیے, انہوں نے خود نہیں وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں جواب لیا. صحیح, لیکن رانا صاحب انفیکٹ ایک جو اور کنفیوژن ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ پتھر سے بلٹ پروف گاڑی کی ونڈ سکرین ٹوٹ گئی, اور گورنمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے. اور آپ کا کلیم تو یہ ہے کہ شاید گورنمنٹ کی طرف سے مریم صاحبہ خود کہہ رہی ہیں کہ ان پہ ایک حملہ کیا کہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. تو اگر گورنمنٹ اس کا کوئی تحقیقات کرانا چاہتی ہے تو نون لیگ اس پہ آمادہ ہے کہ گاڑی حوالے کی جائے اور اس بات کا پتہ لگایا جائے کہ ونڈ سکرین کیسے ٹوٹی. دیکھیں ایک بات میں یہ بالکل مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اگر تھرو ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن اینڈ فورنسک انالیسز اگر ادروائز ثابت ہو جائے میں تسلیم کر لوں گا, میں اس کو مان لوں گا کہ بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ جو ہے نا وہ ایک آدمی کے کوئی 200-150 گز یا 100 گز فاصلے سے پتھر پھینکنے سے نہیں ٹوٹ سکتا. صحیح, وہ جو 2 نشان اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں وہ نشان پتھر کے نہیں ہیں. اچھا, بالکل یہ بات جو جہاں تک میرا نالج ہے, ہم نے بھی گورنمنٹ میں رہتے ہوئے گاڑیاں جو ہے وہ بلٹ پروف کروائی تھیں اور اس کو ہم نے اس وقت چیک چک بھی کیا تھا. تو یہ نشان تو جو ہے وہ اپنا بلٹ فائر سے نہیں لگتا, فائر سے نہیں بنتا اس قسم کا نشان. جو نشان جو ہے وہ وہاں پہ پورا فریکچر ہوا ہے وہ شیشہ. تو آپ کے خیال میں اصلہ استعمال ہوا فائرنگ ہوئی ہے؟ یہ پھر کوئی سنیپر فائر ہے یا کوئی ریزر گن فائر ٹائپ ہے, جو بھی ہے. میں کوئی الزام نہیں لگاتا, میں کوئی ایلیگیشن نہیں لگاتا, میں کوئی جو ہے وہ یقین کے ساتھ میں بات نہیں کرتا, لیکن میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہم خود بھی اگر یہ غلط ہے تو ہم خود بھی اس جو ہے وہ خوف سے باہر نکلنا چاہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی سازش تھی کہ مریم نواز صاحبہ کو اسیسینیٹ کر دیا جائے. ہم خود اس کو بلیو نہیں کرنا چاہتے, لیکن اب یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ہمارے تو بس میں نہیں ہے. ہمارے بس میں تو یہ ہے کہ ہم اپلیکیشن دے دیں. وہ اپلیکیشن ہم نے دے دی ہے, ہم نے وہ گاڑی جو ہے وہ بالکل سیف کر دی ہے. وہاں پہ کہہ دیا کہ اس کو صاف وغیرہ نہ کریں اور اس کو ایک طرف کھڑا کر دیں. جب یہ کہیں کسی لیبارٹری کا ہم اس کو وہاں پہ جو ہے وہ پیش کر دیں گے. اور اگر یہ ثابت ہو
کہ یہ پتھر کے ساتھ ہی یہ ہوا ہے اور یہ کوئی فائر نہیں تھا، تو ہم خود جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا، اور اس خوف کو جو ہے وہ اپنے سے جو ہے وہ دور کریں گے. لیکن جب تک یہ ہوتا نہیں ہے اس وقت تک تو ہے یہ شبہ، تو پھر ہے، شک تو ہے پھر، اور یہ رہے گا. اچھا رانا صاحب، انفیکٹ یہ بھی ساتھ میں اب کہا جا رہا ہے اور کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی اس بات کا کہ جب مریم صاحبہ یہ فرما رہی ہیں، اور آپ نے بھی جیسے کہا کہ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی لیزر گن کا فائر کیا گیا ہو یا ادر دین پتھر یہ کوئی استعمال ہوا ہے اس سارے حملے میں، تو پھر سر اگر ان کی جان کے اوپر اتنا بڑا حملہ کیا گیا ہے، شہباز شریف صاحب سن بھی رہے تھے کہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سارا پلاٹ شاید ان کو نقصان پہنچانے کے لیے تھا، تو پھر سر چچا کو تو ساتھ ہونا چاہیے تھا اس پریس کانفرنس میں، اظہار یکجہتی کرتے تاکہ ایک میسج جاتا کہ اس مشکل گھڑی میں چچا اپنی بھتیجی کے ساتھ کھڑے ہیں. چچا اپنی بھتیجی کے ساتھ پورے رابطے میں تھے، چچا اپنی پارٹی کارکنوں کے ساتھ، عہدیداروں کے ساتھ رابطے میں تھے. اگر میں انہیں کہتا کہ جی میں تھک گیا ہوں، میں جا رہا ہوں، آپ آ جائیں یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، تو وہ آ جاتے وہاں پہ. اور جب میں وہاں پہ کھڑا تھا، باقی میرے ساتھ میرے جیسے اور وہاں پہ جو ہے وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ کھڑے تھے، تو پھر ایک آدمی کو وہاں پہ آنے سے اس کے آنے سے کیا اس میں اضافہ ہوتا، یا اس کے نہ آنے سے کیا کمی ہے. یہ تو ایک ایسے ہی یعنی ایک سیاسی جو ہے وہ ایک آپ کے علم میں ہی ہے کہ ایک پوائنٹ سکورنگ والی بات جو ہے وہ کی جاتی ہے. میاں شہباز شریف صاحب پوری طرح جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ متفق تھے. اب دیکھیں ہر ایک ایونٹ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ہمارے ورکرز جو ہیں وہ رہا ہوئے ہیں، تو میں نے باقاعدہ ذمہ داران لوگوں کو وہاں پہ بھیجا، وہ جا کے ان کو گاڑیوں میں بٹھا کے لے کے آئے، کھانا وغیرہ ان کو کھلایا. اس کے بعد ہر آدمی سے پوچھا کہ بھئی آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی آیا ہے، ان کو ان کے گھروں کو جو ہے وہ روانہ کیا. لیکن کیا یہ ضروری تھا کہ میں ہی وہاں پہ جا کے کھڑا ہو جاتا، یا کیا یہ ضروری تھا کہ وہاں پہ میاں شہباز شریف ہی جا کے کھڑے ہو جاتے؟ تو ہر ایونٹ کی ایک اپنی جو ہے وہ مینجمنٹ ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب بالکل اگر ان کی ضرورت ہوتی تو وہ ضرور وہاں پہ پہنچتے، لیکن وہ ہمارے ساتھ پوری طرح سے ان ٹچ تھے، اور لمحہ بلمحہ ان کو جو ہے وہ اس بات کی فکر بھی تھی اور اس کا انہیں علم بھی تھا. پروگرام ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کے خیال میں شیخ رشید صاحب کے اس بیان میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ کیونکہ مریم نواز صاحبہ ہی کا یہ خیال تھا جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب اس نہج پہ پہنچے، اور اب شہباز شریف اسی بنیاد پہ ان سے ڈسٹنس ہو گئے کہ وہ چاہ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب اس صورتحال کا شکار ہوں، لہٰذا یہی بنیادی وجہ ہے کہ وہ کہیں قریب کھڑے نظر نہیں آ رہے بلکہ دوری اختیار کی انہوں نے؟ دیکھیں شیخ رشید صاحب جن کو میں عرف عام میں پنڈی کا شیطان کہتا ہوں، وہ میں بلا وجہ نہیں کہتا. یہ آدمی جو ہے انہی صفات کا جو ہے یہ مالک ہے. میں نے اسے ایسی حالت میں دیکھا ہے میاں نواز شریف کے ارد گرد کہ یہ پوچھل ہلاتے پھر رہا تھا کہ جی مجھے پارٹی میں شامل کر لیں، لیکن جو ہے وہ وہاں پہ ہمارے پنڈی کے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ نہیں مانے. یہ اس کی ڈیوٹی ہے اس قسم کی گفتگو، اس قسم کا ابہام پھیلانے کی. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ لیڈ کریں پارٹی میں. آخر فیوچر میں جو ہے وہ نوجوانوں نے ہی جو ہے وہ آگے آنا ہوتا ہے. ہر آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی اور اپنی عمر کے مطابق اپنی اننگ کھیل کے جو ہے وہ پھر آگے بڑھ جاتا ہے. وہ پوری طرح سے اپنے والد اور اپنے چچا کی جو ہے وہ یعنی تابعداری میں ہیں، اور وہ کبھی ایک لفظ بھی جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتی، یا وہ ایک قدم بھی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا سکتی جس سے انہیں پارٹی کے صدر یا پارٹی کے قائد میاں نواز شریف صاحب منع فرمائیں. لیکن شیخ رشید صاحب آپ کے پرانے دوست رہے ہیں اور کئی دہائیاں انہوں نے میاں برادران کے ساتھ بھی گزاری ہیں. سر کچھ مزاج شناسی ان کو بھی تو ہوگی نا، یہ کچھ چیزیں اس طرح بلا وجہ تو نہیں کہی جا رہی. سر کوئی تو کچھ تو ان کو بھی معلومات جو ان کی نہیں اسے پوری مجاز شناسی ہے. وہ جان بوجھ کے یہ حرکتیں کرتا ہے. وہ
صحیح یعنی وہ جان بوجھ کے یہ شیطانی حربے ہیں اس کے. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ کبھی یہ سارا کچھ جو اسے آج عمران خان صاحب میں نظر آ رہا ہے، کبھی اسے سارا کچھ پرویز مشرف میں نظر آ رہا تھا، کبھی اسے یہ سارا کچھ میاں نواز شریف میں نظر آ رہا تھا. میاں نواز شریف کے زمانے کی اس کی ایک دو تقریریں نکالیں اور وہ سنیں، اس کے بعد آپ کا اپنا دل چاہے گا کہ اس آدمی کو جہاں ملے اس کے سر میں جو ہے نا 100 جوتا مار کے ایک گرنا چاہیے. صحیح 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 ظاہر سی بات ہے، اس وقت شیخ صاحب ہے نہیں تو میرے خیال میں کافی بات ان کے حوالے سے ہوگی، اس سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک کلیم ان کا یہ بھی ہے رانا صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اپوزیشن سے عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، 5 سال پورے کریں گی. اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اگر اس اپوزیشن سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ کچھ کریں گے تو ان کا بھی ان کو انجام ملے گا جو دھرنے کے دنوں میں ملا ہے. سر کیوں اتنا اعتماد نظر آ رہا ہے؟ ایک طرف عمران خان صاحب ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاوہ آپشن کوئی ہیں، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ 5 سال پورے کریں گے، ان تلوں میں کوئی تیل نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا. نہیں، وہ تو پھر اسی طرح سے کہا جاتا ہے نا. پھر اگر کوئی آدمی پہلے ہی تسلیم کر لے تو پھر تو بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. اپوزیشن جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، کیونکہ ان دونوں پارٹیوں کی قیادت سے میں اس وقت ملتا رہتا ہوں، قریب ہوں، وہ بڑی ذمہ دار ہیں اور ان کا پہلا مقصد جو ہے اس حکومت کو گرانے سے پہلے اس سسٹم کو اور پارلیمانی جمہوری نظام اور آئین جو ہے اس کی حفاظت ہے. ورنہ پہلے دن جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ پارلیمنٹ کا حصہ نہ بنا جائے، وہ مشورہ صحیح تھا. اگر صرف حکومت ہی گرانی تھی نا تو وہ بالکل صحیح مشورہ تھا، صحیح گر جاتی حکومت، یہ قائم ہی نہ ہوتی. لیکن اس میں خطرہ تھا کہ سسٹم جو ہے وہ ڈی ریل ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں بالکل یہ توقع کر رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کی قیادت بشمول میاں نواز شریف صاحب اور پریزیڈنٹ اور باقی جو سینئر دوست ہیں اور پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ سسٹم کو جو ہے وہ ڈی ریل ہونے یا کوئی غیر آئینی اقدام والی صورت پیدا کرنا نہیں چاہیں گے. اور اس بات میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اب آن بورڈ ہیں، کیونکہ پھر وہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے تھے، اس وقت وہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. تو اس لیے یہ چیز بھی ضروری ہے. صرف سیاست جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، ملک زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ملک ہوگا تو پھر سیاست کریں گے نا. لیکن رانا صاحب آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا، رادے خدشے کا اظہار کیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی کسی غیر آئینی اقدام کا امکان موجود ہے؟ اور جو آپ سسٹم کو سیکیور کرنے کی بات کر رہے ہیں سر، اس کا میکنزم کیا ہوگا؟ کیسے سیکیور کریں گے اگر اس حکومت کو جانے سے پہلے آپ نے سسٹم کو سیکیور کرنا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی ملک جب افراتفری اور انارکی کا شکار ہوتا ہے جی تو پھر غیر آئینی جو ہے وہ صورتحال کا پیدا ہونا جو ہے وہ ایک منطقی نتیجہ ہو سکتا ہے. ہوگا نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہوگا، اللہ نہ کرے، لیکن ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس صورتحال سے جو ہے وہ بچنا ہوگا، کیونکہ جب کوئی ملک افراتفری اور انارکی کا شکار ہوتا ہے تو پھر بعض اوقات ریاستیں ٹوٹ جاتی ہیں. صحیح. اور ریاستیں جب ٹوٹتی ہیں، جب افراتفری کا انارکی کا شکار ہوتی ہیں، تو پھر آپ نے دنیا میں کچھ ملکوں کی مثالیں بڑی ریسنٹ موجود ہیں کہ وہاں پہ پھر سب سے زیادہ شکار جو ہے وہ اس ملک کے عوام ہی ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ظلم زیادتی انہی کے ساتھ ہوتا ہے، سب سے زیادہ نقصان انہی کا ہوتا ہے. تو وہ صورت جو ہے وہ تو کسی طور پہ بھی کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اور رانا صاحب انفیکٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پی سی کے اندر ہم کسی قسم کی کوئی اگریسو تحریک کے حوالے سے امید نہ رکھیں کیونکہ اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے. اور یہی بتائیے گا ساتھ میں سر کہ آل پارٹیز کانفرنس اب اتنی تاخیر کا شکار کیوں ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ سے شہباز شریف صاحب بھی روبصیت ہو گئے ہیں، رادر یہ ہے کہ اب نظر آ رہے ہیں وہ، تو اب تو تاخیر کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. کیوں اتنی تاخیر ہو رہی ہے سر؟ دیکھیں، جہاں تک تحریک اور حکومت کو چلتا کرنے کے لیے جدوجہد کا معاملہ ہے تو اب اس سے کم تو بات نہیں بنے گی. یہ تو اب کرنا پڑے گا. اقدامات کیا کرنے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ پارٹیوں کا کنسنسس ہونا ضروری ہے. اور اس کے لیے بڑی یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے کرنے کا حق حاصل بھی ہے یا نہیں، کہ اس کے اوپر
مکمل جو ہے وہ غور و فکر ہو رہا ہے، اپوزیشن کی پارٹیز کی آپس میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ان اقدامات کے اوپر کنسنسس کرنا بڑا مشکل بھی ہے، اور بڑا جو ہے وہ ایک لینتھی کنسلٹیشن کی بھی ضرورت ہے، وہ ہو رہی ہے۔ جس دن وہ طے ہو گئی اسی دن جو ہے وہ سربراہی میٹنگ کی جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی، کیونکہ سربراہی میٹنگ جو ہے نا وہ صبح 11 بجے شروع ہوگی، 4 بجے ختم ہو جائے گی۔ صحیح۔ تو 11 بجے بیٹھ کے 4 بجے تک تو آپ کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکتے، اور 4 بجے آپ کو پریس کانفرنس کرنی پڑنی ہے، اقدامات اناؤنس کرنے ہی پڑنے ہیں۔ تو اگر آپ یہ کیے بغیر میٹنگ کال کر لیں گے تو وہاں پہ پھر 2-3 گھنٹے جو ہے وہ آپس میں بحث مباحثہ ہوگا، اور جب آپ پریس کانفرنس ہوگی تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ ڈنڈا لے کے پکڑ جائیں گے پوری اپوزیشن کے پیچھے کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، اور آپ نے مایوس کیا ہے لوگوں کو۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے، اس کے لیے وقت لگے گا۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اقدامات جو نتیجہ خیز ہوں، جو اس حکومت کو جو ہے وہ اس ملک کی جان چھڑائیں، اس نائل اور حکومت سے، اس کی غلط پالیسیوں سے، ان اقدامات اور ایسے اقدامات سے خدا نہ خواستہ جو بات میں پہلے کر چکا ہوں وہ بھی نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیٹھ کے لوگ سوچ رہے ہیں، لوگ پوری ارکریزی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ اس نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے میٹنگ بلانا یا میٹنگ کی ڈیٹ اناؤنس کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہے۔ پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب سے گفتگو جاری رہے گی۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ رانا ثناء اللہ جو کہ ایک بڑے پرانے سیاستدان ہیں اور بڑا لمبی ان کی سٹرگل ہے سر، اور ایک پورے بڑے آدھے پنجاب جو آدھا پاکستان ہے گویا کہ اس میں ایک پارٹی کی سر صدارت کر رہے ہیں، تو ان کی بھی تو کوئی ایک اوپینین ہوگی نا، کیا آپشن لینی چاہیے سیاسی قیادت کو اس وقت، کیا تقاضا کر رہی سچویشن؟ نہیں، وہ جو ٹیم بیٹھ کے ان اقدامات کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اس میں ہمارے پارٹی کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں، اور وہ ہم سے بھی مشاورت کرتے رہتے ہیں، پارٹی سے بھی مشاورت کرتے رہتے ہیں، تو ان کو مشورہ دے رہے ہیں، بالکل ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اب لوگوں کی آپ رائے دیکھیں نا، لوگوں کا جو اینگر کا لیول ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ لوگ اب کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ لوگ کہیں اپوزیشن کے پیچھے نہ ڈنڈے لے کے پڑ جائیں کہ بھئی آپ کر ہی کچھ نہیں رہے۔ جہاں پر جائیں، جس طرف جائیں، لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ جی جان چھڑاؤ نہ کرو، کی کر سر دے یہ بھی بتا دیجیے گا، سر یہ بھی بتا دیجیے گا کیا اس دوران مولانا فضل الرحمان صاحب کے تحفظات دور کرنے میں کچھ کامیابی ہوئی ہے؟ اور اب تو لگ رہا ہے کہ اختر مینگل صاحب اسی طرح کا گلہ کر رہے ہیں، اگرچہ وہ حکومتی اتحاد سے تو الگ ہو گئے ہیں، بٹ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کو مشاورت ان سے نہیں کی جا رہی اپوزیشن کی جانب سے، تو ان کو بھی آن بورڈ لے لیا آپ نے کہ نہیں لیا؟ سر یہ جس مشاورتی یا جس عمل کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ٹیک کیئر کیا جا رہا ہے۔ اس میں کسی نتیجے پہ پہنچنا بڑا ضروری ہے، اور جب نتیجے پہ پہنچیں گے تو اس کے بعد کوئی گلہ نہیں رہے گا کسی کا، اور سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ اس دن ان اقدامات کے اوپر تمام اپوزیشن کی قیادت جو ہے وہ بیٹھ کے آپ کو متفق ہو کے اس کو اون کرتی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی جو ہے وہ کا عہد کرتی آپ کو نظر آئے گی۔ اور رانا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے عثمان بزدار صاحب کے بارے میں بار بار یہ قیاس آرائیاں ہوتی ہیں کہ شاید ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمیں لگا ہے کہ شاید ان کے جو اتحادی ہیں مسلم لیگ کاف پرویز الہی صاحب بھی کہیں پر تول رہے تھے کہ ان کو لایا جا رہا ہے؟ آپ کو بھی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی ایفرٹ ہو رہی ہے اور ان کو اب جانا ہوگا، یا آپ کا سیاسی تجزیہ کیا کہتا ہے کہ وہ رہیں گے؟ جس طرح اگین پھر شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہیں نہیں جانے والے، وہ رہیں گے اور ان کو اعتماد حاصل ہے پرائم منسٹر کا۔ دیکھیں یہ ٹو وے ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس اسی طرح سے جو ہے وہ اپوزیشن کو جو ہے وہ وکٹیمائز کرنے کے لیے ان چیزوں کو ایک جو ہے وہ بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ استعمال کریں کہ جی ان کو بھی نوٹس جا رہے ہیں، وہ بھی انکوائری کرا رہے ہیں اور ہو کچھ بھی نہ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بیانیہ بنانے کے لیے کہ دیکھیں جی
وہ لیڈر جس نے اپنے وسیم پلس کو جو ہے وہ کرپشن کرنے پہ نہیں چھوڑا، وہ کسی کو کیسے چھوڑے گا؟ تو یہ بیانیاں بھی جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، دونوں چیزیں لیکن ہو بہرحال سکتی ہیں۔ یہ ہے مجھے وادی نظر میں یہ بلف جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ صحیح۔ اور رانا صاحب اگر دیکھا جائے تو 2018 کے الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون کی کوشش تھی کہ پرانے جو دوست ہیں چودھری برادران ان کے ساتھ دوبارہ تعلقات بہتر کیے جائیں، ایک کوشش ہوئی تھی کہ شاید وہاں پہ میجورٹی حاصل کی جائے اور حکومت بنائی جائے، لیکن اب اگر پرویز الہی صاحب ایک کوشش کرتے ہیں اور وہ اپنے اتحادی تحریک انصاف کو بھی اگر کہیں نہ کہیں راضی کر لیتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک فارورڈ بلاک بنا لیتے ہیں، تو نون لیگ کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ اگر پرویز الہی صاحب چیف منسٹرشپ کی طرف جاتے ہیں تو آپ سپورٹ کریں گے، آپ کا ووٹ ان کے ساتھ ہوگا؟ دیکھیں، میں اس کا جواب دے کے چودھری پرویز الہی کی پوزیشن خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے پھر میرے جواب سے یہ سمجھا جائے گا کہ جی یہ کو ہم ان کے ساتھ سازش کر رہے ہیں۔ میں یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے ہم نے چودھری پرویز الہی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں کیا، نہ انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، نہ ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا، اور اب بھی انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی اس قسم کا جو ہے وہ ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ اگر وہ اس قسم کی آفر کریں گے یا اس قسم کی کوئی کوشش جو ہے وہ سامنے لائیں گے تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے، کوئی ایک آدمی تو فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ صحیح صحیح۔ اور ساتھ میں سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ کہ جو میاں نواز شریف صاحب جس بنیاد پہ ان کو ضمانت ملی بیرون ملک کے علاج کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں حکومتی ارکان کے وہ میڈیکل رپورٹس مینیج ہوئی ہیں، تو سر یہ بہت بڑا الزام ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سارے معاملے کو بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور جو گورنمنٹ کے کلیم ہے جو آپ کے خیال میں شاید غلط ہیں ان کو پھر غلط ثابت ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے بھی کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے آپ کے خیال؟ نہیں تو یہ تو ان کو یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، صحیح۔ اور سب سے پہلے جو ہے یہ اپنے بندوں کے خلاف جو ہے وہ پروسیکیوشن کریں، ان کو گرفتار کریں، پکڑیں ان کو۔ صحیح۔ سب سے پہلے تو اسے پوچھے نا جو کہتا تھا کہ میں نے اپنے ہاسپٹل سے جو ہے وہ اپنا ایک ڈاکٹروں کی ٹیم بھیجی ہے، اس نے مجھے آگے بتایا کہ میاں نواز شریف واقعی بیمار ہے، تو اس لیے ان کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس کے بعد ان کی وزیر صحت یہاں پہ پنجاب میں بیٹھی ہے، اس کے بعد ان کے سرکاری ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، وہ سرکاری بورڈ بیٹھا ہے، ان سب کو خلاف کریں نا کارروائی کوئی، ان کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کریں اور اس کے بعد پھر ہم سے جواب لے لیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اور رانا صاحب یہ بھی آپ امید رکھیں لوگ بالخصوص نون لیگ کے ورکرز کہ مریم نوازہ صاحبہ کی جو خاموشی ہے وہ جو ختم ہو گئی ہے یہ وقتی نہیں ہے، بلکہ فیوچر میں ان کا کوئی پولیٹیکل رول ہے اور وہ مسلسل رول اپنا پلے کریں گی، یا اسی طرح پیشیوں پہ ہم ان کے سٹیٹمنٹ دیں گے اس کے بعد پھر ایک خاموشی ہوگی طویل؟ مریم نواز صاحبہ کا فیوچر رول جو ہے وہ بہت زبردست ہے، اور اس رول کو پارٹی کیوں روکے گی، پارٹی قیادت کیوں روکے گی، اور حکومت کے تو روکنے کا بس کی بات ہی یہ نہیں ہے، اس کا فیوچر رول تو ہے، یہ تو طے ہو چکا ہے، اور اس طے شدہ فیصلے کو، عوامی فیصلے کو اب کوئی بدل نہیں سکتا۔ باقی یہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے کس وقت خاموش رہنا ہے اور کس وقت انہوں نے بیان دینا ہے، کب انہوں نے عوامی رابطہ کرنا ہے، کب انہوں نے نہیں کرنا، انہوں نے الیکشن کے موقع پہ کیا کرنا ہے، اس سے پہلے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں یہ تو وہ فیصلے ہیں کہ جو وہ ذاتی طور پہ بھی کرنے کا حق رکھتی ہیں، اور پھر پارٹی جو ہے ان کو مشورہ دے سکتی ہے، اور پارٹی ان کو بہتر مشورہ دے گی، اور پارٹی کے مشورے کے مطابق ہی وہ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں، خاموشی بھی ایک ایکٹیویٹی ہے اور ان کا جو ہے وہ عوامی رابطہ کرنا بھی ایک ایکٹیویٹی ہے، اور دونوں کا آپس میں جو ہے ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ تو یہ پارٹی کے مشورے سے جو بھی وہ طے کریں گی۔ آخری سوال سر، کیا ان کے متحرک ہونے سے پارٹی مضبوط ہوگی یا بقول حکومت کے مزید دھڑوں کا شکار ہو جائے گی؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ایک شاہد خاقان بیاسی گروپ ہے، ایک شہباز شریف گروپ ہے، ایک مریم نواز گروپ ہے، ایک کوئی خواجہ آصف گروپ ہے، سر تو گروپ میں تقسیم تو نہیں ہو جائے گی پارٹی؟ معاملہ یہ ہے کہ جب ووٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کا ہے، پاپولرٹی میاں نواز شریف کی ہے، تو پھر میرا وہاں پہ کیا گروپ ہے اور کسی اور کا کیا گروپ ہے؟ یہ تو ایسے ہی بس یہ اپنے دل کو خوش رکھنے کو اس قسم کی باتیں سوچتے رہتے ہیں، کوئی گروپنگ نہیں ہے،
کوئی جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ اپنا پارٹی نہیں ہے. پارٹی سب کا، یہ جتنے نام آپ نے لیے ہیں یہ سب کا میاں نواز شریف کی قیادت کے اوپر اعتماد ہے، اور میاں نواز شریف جو ہے وہ جو فیصلہ کریں گے وہ اس فیصلے کے مطابق جو ہے وہ پارٹی آگے بڑھے گی. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ، سابق وزیر قانون پنجاب اور مسلم لیگ پنجاب کے صدر، ہم سے بات کر رہے تھے. ناظرین، آج کے شو میں اتنا ہی. افتخار شیرازی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.